نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہود اور نصارہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں ان کی وہ خباثتیں، وہ عادتیں، بری عادتیں جو تھی ان کی وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے سے ان کا بیان جاری تھا، پھر بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز میں یعنی بغیر وضو کے اس طرح نماز نہ پڑھنے کی ہدایت فرما دی، اور اس کے لیے وضو بنانے اور اگر کوئی غسل فرض ہو تو غسل کرنے یعنی پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر وہ یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کی آیات بھی نازل فرمائی اور وہ بھی اس جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ان کی عادتیں اور خصلتیں بیان فرما کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ اب بھی ایمان لائیں تو موقع ہے، مجھ سے پہلے کفر اور شرک اور جو بری عادتیں ہیں ان سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوں تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عادتیں فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو اوتو نصیباً جن کو ملا ہے کچھ حصہ من الکتاب، کتاب سے یعنی تورات اور انجیل سے، یشترون الضلالۃ خرید کرتے ہیں گمراہی، ویریدون اور چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ آپ بھی بہک جاؤ راستہ سے، یعنی جو صحیح راستہ ہے اس میں سے مسلمان جتنے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو خطاب ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ورغلانے کے لیے یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایمان سے پھر جائیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خطاب فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اعلان کہ وہ یہ جو لوگ تھے وہ گمراہ کرتے تھے لوگوں کو اور غلط سلط مسئلے بیان کر کے ان سے رشوتیں لے کے، تحفے تحائف لے کے ان کو غلط یعنی مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر ایک چیز سے باخبر ہے، انہوں نے بیان فرمایا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہاری دشمنی کو، اے یہود و نصارہ، وکفا باللہ ولیہ، اور اللہ کافی ہے حمایتی، وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مددگار، اپنے پیغمبر کا بھی اور اپنے
اس تمام مومنوں اور مسلمانوں کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حمایتی اور مددگار کافی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ہادو، اور بعض لوگ یہودیوں میں سے یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا۔ اور پھر دوسری بات کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں کہ سن مگر نہ سننے کی وجہ سے، یعنی ایسا سنو کہ عمل نہ کرو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال لو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آیات کو یعنی اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ بیان کر دیتے ہیں، اور دوسری جگہ کی آیت اور بات کو وہ دوسری جگہ پر لاتے ہیں، یعنی اس کا معنی اور مفہوم تبدیل کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس تذبذب میں ڈالے کہ یہ بات پہلے اگر ایک آدمی نے ایک مسئلے کا حل پوچھا تو انہوں نے ایک قسم کا بتا دیا، جب کوئی دوسرا آدمی ان کو کوئی رشوتیں دے کر کوئی تحفے تحائف دے کر تو انہوں نے دوسرے کے لیے پھر وہ حکم بدل ڈالا۔ یعنی یہ اس طرح پیسوں کے لیے اور دنیا کے لالچ کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور تیسری عادت جو ان کی تھی تو وہ یہ کہنا وَرَاعِنَا، اور کہتے ہیں رائنا۔ رائنا اصل میں ہماری طرف نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے، یہ بھی مطلب ہے، لیکن یہ کچھ تھوڑا سا کھینچ کر کہتے تھے رائنا، یعنی ہمارے چرواہے۔ ان کی زبان میں چرواہے کو یہ لفظ کہا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الان کہ یہ جو بکریاں چرانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریوں کو چرایا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تقریباً ہر پیغمبر نے یعنی بکریوں کو چرایا ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے اور اس میں عاجزی ہے، اور اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حکمتوں کو جانتے ہیں، اور اپنے پیغمبروں سے یعنی اس وقت میں یہ کام تھا کہ وہ کرتے تھے، تاکہ یعنی یہ مختلف قسم کے یہ جانور ہوتے ہیں، ایک ادھر یعنی بکری بھاگ جاتی ہے، کوئی دوسری ادھر بھاگ جاتی ہے، بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہے، تو ان کو اکٹھا رکھنا یہ بھی ایک حکمت کے طریقے سے یعنی اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو ان کو پوری امت دی جاتی تھی، تو ان کو بچپن ہی سے اس طرح یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ٹرین کرتے تھے کہ یعنی یہ اپنی امت کو اس طرح چلائیں گے، اس میں ہر قسم کی طبیعت کے لوگ بھی ہوں گے اور مزاج کے لوگ ہوں گے، ان کو کیسے اکٹھا رکھنا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں بہت ہیں، اس میں علماء تفسیر نے بہت بیان کی ہیں، لیکن جو اللہ کی حکمتیں ہیں وہ سب تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ تقریباً سارے پیغمبروں نے اس طرح یعنی یہ بھیڑ بکریوں کو یعنی کیا تھا۔ اور پھر دوسری بات جو یہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ، یعنی منہ موڑ کر اپنی زبان کو، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور عیب لگانے کو دین میں۔ یہ ایسا لفظ کھینچ کر بتاتے ہیں کہ یعنی ہمارے چرواہ ہے یا کوئی ہمارے اس طرح کے، اور اس سے معنی اور مفہوم دل میں کچھ اور لیتے ہیں اور ظاہری کچھ اور لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سن اور ہم پر نظر کر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
تو بہتر ہوتا ان کے حق میں، وَأَقْوَمَ اور بہت درست، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہودیوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے، ان کی تعداد کوئی 10 تک بھی نہیں پہنچتی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے یعنی ایمان لایا کیونکہ وہ صحیح نیت سے آئے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں، اور ان کی بات سنی، اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو تورات کے عین مطابق ہے اور یہی پیغمبر ہے تو اس پر ایمان لائے۔ اور اسی طرح کچھ اور علماء جو یہودیوں میں تھے انہوں نے، تو اللہ پاک ادھر فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، آمنوا بما نزلنا ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل پہلے سے، ان نطمس وجوہا کہ ہم مٹا ڈالے بہت سے چہروں کو، فنردها علی ادبارها کہ پھر الٹ دے ان کی پیٹھ کی طرف، او نلعنہم یا لعنت کرے ان پر، کما لعن اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی کریم ذات ہے، ایک بار پھر یہودیوں کو اور تمام انسانوں کو، خاص طور پر چونکہ اس وقت یہودی سامنے تھے اور ان کی بات چل رہی تھی، تو ان کو متوجہ فرما کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دعوت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، یعنی اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو، یعنی تمہارے پاس جو کتاب تورات اور انجیل ہے، یا جتنی بھی کتابیں اور پیغمبر گزرے ہیں، مسلمانوں کا یقین اس پر ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور سب صحیح کتابیں تھے، اپنے اوقات کے لیے، اپنے وقتوں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے تھے۔ لیکن اب جب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اب ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ سارے کتابیں منسوخ ہو گئی اور ان کے دین منسوخ ہو گئے، اور وہ حق پیغمبر تھے، ہم ان کی حق یعنی ان کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو نبی آئے پہلے، سب مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ بھی فرما دی اس آیت میں پھر کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے منہ کو یعنی خراب کر دیں گے، یعنی جہاد کر کے تمہارے ساتھ تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم آئے گا، اور اس وجہ سے، اور یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب مسلط ہوگا، جیسے کہ اصحاب سبت پر جو مچھلیوں والے تھے، جو سمندر کے کنارے رہ رہے تھے اور وہ شکار کیا کرتے تھے، پیغمبر نے ان کو منع کیا، اچھے لوگوں نے منع کیا لیکن وہ نہ مانے، اللہ نے ان کو یعنی بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ جب حکم فرماتے ہیں پھر اس میں دیر نہیں لگتی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتے اس کو جو اس کا شریک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔
शिर्क के अलावा जितनी भी गुनाहें अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो सब मिटा दे और ख़त्म कर दे और जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन शिर्क वालों को माफ़ नहीं फरमाएंगे। ये अल्लाह का अटल फैसला है। शिर्क के साथ जिसका भी यदि खात्मा हुआ वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद फरमाते हैं, वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, और जिसने शिर्क ठहराया अल्लाह का, यानी अल्लाह के साथ शिर्क किया, उसने बड़ा तूफान बांधा, यानी बहुत बुरी बात उसने कही और बड़ा इल्ज़ाम लगाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर कि अल्लाह का कोई शरीक है, अल्लाह का कोई बेटा है, अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते जिस तरह कुफार कहते थे। और ये यहूद नस्वारा बेटे बनाते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और उज़ैर अलैहिस्सलाम को। तो ये यानी बहुत बड़ा तूफ़ान बांधा, यानी बहुत बड़ा बहतान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर बांध रहे हैं और बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अलम तरा इलल लज़ीना, क्या आपने न देखा उनको, युज़क्कूना अनफुसहुम, जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं कि हम अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह के पैगंबरों के औलाद हैं। तो ये बहुत पाकीज़ा अपने आप को समझते हैं। बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, बल्कि अल्लाह ही पाकीज़ा करते हैं जिसको चाहे, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहे पाकीज़ा करते हैं। जो अल्लाह के दीन पर अमल करते हैं वो पाकीज़ा हो जाता है। वला युज़लमून फतीला, और उन पर जुल्म न होगा दागे बराबर, यानी मामूली सा भी किसी की ज़र्रा बराबर भी किसी के ऊपर क़यामत में भी जुल्म नहीं होगा। हर एक के अमलनामे के मुताबिक उनको सज़ा और जज़ा मिलेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पर रहम फरमाएगा तो वो मोमिनों और मुसलमानों पर रहम फरमाएगा, मुश्रिकों पर और काफिरों पर कोई भी यानी मेहरबानी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने फिर अटल फैसला फरमा दिया कि उनको नहीं बख्शेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनका खात्मा कुफ्र और शिर्क पे हुआ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, देख ले कैसा बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, व कफ़ा बिही इस्मम मुबीना, और काफ़ी है यही गुनाह सरीह इनके लिए, यानी इनकी सज़ा के लिए सिर्फ ये भी काफ़ी है कि ये जो अपने मुंह से ये जो बातें करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारे में और उसके रसूल के बारे में और उनके पैगंबरों के बारे में, ये जो बातें करते हैं ये इनके लिए काफ़ी है जहन्नम में जाने के लिए। और ये गुनाह इतना सख्त गुनाह है कि ये फिर जहन्नम में से नहीं निकलने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन आयात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब को जितने भी काफिर हैं इनको हिदायत अता फरमा दे। अगर हिदायत इनकी किस्मत में नहीं है तो इनको मगलूब कर दे और इनको नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरतों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत को आम फरमा दे और हमें भी हिदायत अता फरमाए, तमाम मुसलमानों को और इंसानों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।